من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ المولانا العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، سارے عالم کے مسلمان فتنوں کے طوفان سے دوچار ہیں۔ فتنوں کے طوفان سے آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ تمام عالم کے مسلمان تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ کسی بھی جگہ کے مسلمان امن و سکون سے نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ مسلمان پریشان حال ہے۔ کچہریوں میں دیکھو، وہاں لائن لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ تحصیلوں میں دیکھو، وہاں لائن لگائے کھڑے ہیں۔ تھانوں میں دیکھو، وہاں لائن لگائے کھڑے ہیں، لیکن کوئی بھی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی کی بھی آواز نہیں سنائی جا رہی ہے، کسی کی بھی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے، انصاف ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، انصاف کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارے عالم کے مسلمانوں پر مصیبتیں، پریشانی اور تکلیفیں ہیں۔ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو بات ہوگی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر کوئی بھی حق پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جائز ناجائز کو کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو یہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ روزی کہیں سے بھی آوے، اسے یہ پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ چوری کی ہو تو وہ بھی، ڈاکہ زنی کی ہو تو وہ بھی، ناجائز طریقے سے ہو تو وہ بھی، حرام طریقے سے ہو تو وہ بھی، کوئی بھی پہچاننے کے لیے اس چیز کو تیار نہیں ہے۔ تو جب یہ ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی روزی پیٹوں کے اندر جائے گی، اس کے ذریعے سے بدن پرورش پائے گا، تو پھر اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئیں گی؟ پریشانیاں ہی آئیں گی، تکلیفیں ہی آئیں گی۔ اور جس کی وجہ سے اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے،
جب اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری روزی کہاں سے آ رہی ہے، ہم کہاں سے کھا رہے ہیں، تو پھر اس کا تعلق بھی اللہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حرام حلال کو پہچاننا بند کر دے، کوئی جائز ناجائز کو نہ دیکھے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس طریقے سے مال کمانا شروع کر دے اور اس کو کھانا شروع کر دے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وہ میری امت سے خارج ہو جاتا ہے، وہ میرا امتی ہے ہی نہیں ہے، میرا امتی کہلانا کا وہ حقدار نہیں ہے، میرا امتی کہنے کے لیے اس کا منہ نہیں ہے۔ حلال کو حلال جاننا پڑے گا، حرام کو حرام جاننا پڑے گا، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کوئی جائز کو ناجائز کر دے یا حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے۔ جس چیز کو بھی پیارے نبی نے بتا دیا اس چیز سے الگ ہو جاؤ، اس چیز کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جس کی چیز کو ہمارے نبی کہہ دے اس کو پکڑ لو، اس کو تھام لو، اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، تو سب کے اوپر اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، جس کے بنا پر اللہ سے تعلق بھی ختم ہو چکا ہے۔ اگر اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ رب العزت سے تمہارا کنیکشن جڑا ہوا ہے، تعلق جڑا ہوا ہے، تو خدا کی قسم کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی تمہارے اوپر آ نہیں سکتی، کوئی سی بھی دشواری، کوئی سی بھی مصیبت تمہارے اوپر آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے ہمارا تعلق ترک ہو چکا، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے، جس کی بنا پر ہمارے اوپر پریشانیاں ہی پریشانی ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے تعلق قائم کر کے دیکھو تو خدا کی قسم پوری دنیا والے غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن کیا کریں، آگ اپنے ہی گھر میں لگ چکی ہے، ہم نے اپنے گھر میں ہی آگ لگا لی ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھر میں آگ لگا لی ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر دشمنان اسلام دندناتے پھرتے ہیں، اور مسلمان آگے آگے بھاگا پھرتا ہے اور یہ پیچھے پیچھے دندناتے پھرتے ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو کوئی تو غلط بات ہوگی جس کی بنا پر ایسا ہو رہا ہے۔ آج اگر میرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو سب سے پہلے ہم دروازہ اللہ رب العزت کا کھٹکھٹانے کی بجائے ہم دوسروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے دوسروں سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کہنے کے بجائے، شکوہ کرنے کے بجائے دوسروں کے سامنے ہم اپنے اپنے شکوہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب کہ اللہ فرماتے، او میرے بندے، میں نے تجھ کو پیدا کیا، میں ہی تجھے کھانے کے لیے دیتا ہوں، میں ہی تجھے پینے کے لیے دیتا ہوں، اور میرے بندے اگر تجھ پر کوئی پریشانی آوے تو اس وقت بھی تو مجھے یاد کیا کرو،
اس وقت بھی تو تم مجھ سے مانگا کرو۔ اور مجھے بڑا غصہ آتا ہے، بندہ بنایا ہوا میرا، کھانے کو میں دیتا ہوں، پینے کو میں دیتا ہوں، چھوٹے سے بڑا میں کرتا ہوں، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک روزی میں پہنچاتا ہوں، لیکن جب تھوڑی سی پریشانی دنیا کے اندر آ جائے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کرتا ہے۔ اور میرے بندے تو میرے سامنے ایک مرتبہ ہاتھ پھیلا کے تو دیکھ، میرے دروازے کو کھٹکھٹا کے تو دیکھو، اور بتا پھر میں تیری سنتا ہوں یا نہیں، تیری آواز کو میں پورا کرتا ہوں یا نہیں، تیری فریاد کو میں پورا کرتا ہوں یا نہیں۔ لیکن او میرے بندے تو مجھے بھول گیا، پریشانیوں میں تو مجھے بھول جاتا ہے، عیش و پرستی میں تو مجھے بھول جاتا ہے، اور جب چاروں طرف سے تیرا دروازہ بند ہو جاتا ہے، چاروں طرف سے جب تیری آواز سننی بند ہو جاتی ہے، کوئی تیری سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر آخر میں تو میرے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، تو مجھ سے مانگتا ہے، پھر بھی تو میں ہی تیرے سوال کو پورا کرتا ہوں، تیری مصیبت کو دور کرتا ہوں، تیری پریشانیوں کو دور کرتا ہوں، اور مجھے بڑا غصہ آتا ہے اور مجھے بڑا جلال آتا ہے جب تو کچہریوں سے، تحصیلوں سے یہ کہتا ہوا نکلتا ہے، فلانے نے میرے مقدمے کو بری کرا دیا، فلانے نے مجھے کامیابی دے دی، فلانے نے مجھے جتوا دیا، اور مجھے غصہ یہ آتا ہے پٹک پٹک کے اس کو زمین میں مارو، اور بندہ میرا کھانے کو میں دیتا ہوں، لیکن وہ دوسروں سے کہتا ہے، دوسروں کے لیے کہتا ہے، اس نے میری حاجت کو پورا کر دیا، اس نے میری ضرورت کو پورا کر دیا۔ اور مسلمانوں یقین جانو، پہچان لو، آج ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر، بازاروں میں بیٹھ کر، چوراہوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی ہو رہی ہے، ادھر کی ادھر ہو رہی ہے، ادھر کی ادھر ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں بکنے میں مصروف ہے، ملک کے بادشاہ کو، ملک کے وزیر اعظم کو گالیاں بکنے میں لگے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ کو گالی بکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں، ہمارا اسلام تمہیں سچی تعلیم دیتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام یوں نہیں کہتا کہ تم نریندر مودی کو گالی دو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، عزت کے لائق ہے، شاید ہم نے اس کو بادشاہ کی کرسی پر بٹھایا ہے، ہم نے اس کو وزیر اعظم بنایا ہے، تو اس لیے اس کی ہمیں عزت بھی کرنی ہے، ہمیں ان کا احترام بھی کرنا ہے، ہمیں اس کو گالیاں نہیں دینی، ہمیں برا بھلا نہیں کہنا۔ اگر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی ہوگی، تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں ہی جھانکنا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تکلیفیں یہ خود ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کا قرآن وہ کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، اور جو کچھ ہی ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھوں کی کرتوت ہے، انسانوں کے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ اگر آج ہم ایک دوسرے کے حق کو پہچاننے والے بن جائیں کہ اس کا حق کیا ہے، اس کا ہمارے اوپر کیا ہے، تو خدا کی قسم یہ پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ آج ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ہڑپ کر رہے ہیں، اور جس کا لے لیا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیت بدل گئی، نیت بدل گئی، اور نیت کے اندر حرام بات آ گئی، بالکل دل کے اندر دینے کی نیت ہی نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے قرض لے لو، اگر تم کسی سے قرض لے لو، اور جب تمہارے پاس واپس
کرنے کے لیے وہ رقم تیار ہو جائے، 1 منٹ کے اندر اندر اس کو واپس کر دو۔ اگر تم نے اس کو واپس نہ کیا جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کو نہ جانا، ایک دوسرے کے روپیہ پیسے کو نہ جانا، اور خدا کی قسم ایک وقت کی بھی نماز اللہ قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ آج سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم نے اگر کسی کا لے لیا تو دینے کی کوئی نیت نہیں ہے، واپسی کی کوئی نیت نہیں ہے، اور رب ذوالجلال کے سامنے جب حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، تو اس وقت تک اللہ رب العزت تم سے بات ہی نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ کہیں کی نمازیں، اور کہیں کے روزے، اور کہیں کے صف اول کے پابند، اور کہیں کے تسبیحات کے پابند، یہ تسبیح اسی وقت قبول ہوگی، یہ صف اول کی پابندی اسی وقت قبول ہوگی جب کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیں معلوم ہوگا، تبھی اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارا کنیکشن اللہ سے ختم ہو چکا ہے، تعلق اللہ سے ختم ہو چکا ہے، اور اللہ سے تعلق قائم کرو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اگر مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کس طریقے سے تم مجھ سے تعلق قائم کرو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور میرے بندو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے میرا ذکر کیا کرو، مجھ سے تعلق قائم ہوگا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میرا ذکر کیا کرو، میری تسبیحات پڑھا کرو، اور تمہیں وضو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر تم بغیر وضو کے ہو تو سب سے پہلے وضو کرے تب اللہ کا ذکر کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اگر تمہارا بدن پورا ناپاک ہے، زبان پھر بھی پاک رہتی ہے، اللہ کا ذکر کرو، اور تسبیحات بھی نہیں پڑھ سکتے، اور ریل گاڑی میں، ہوائی جہاز میں تم سفر کر رہے ہو تو وہاں بھی تم میرا ذکر کرو، اللہ اللہ اللہ، بس یہی کرتے رہو، مجھ سے تعلق قائم ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے، اسی وجہ سے ہم دوسروں کے بھکاری بن چکے ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ بقیہ تفصیل آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔